بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس عنوان اور جس ٹاپک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ایک اہم عنوان ہے جس کا ہماری زندگیوں سے بڑا تعلق ہے، اور یہ بات ہر آدمی کے زبان پہ آپ نے دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، یا کبھی نہ کبھی بات آئی ہوں گی کہ یار اب اس کام میں خیر و برکت نہیں رہی، اس گھر میں خیر و برکت نہیں رہی، میرے معاملات میں خیر و برکت نہیں رہی، پہلے جیسا معاملہ ایسا نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں آپ سنتے ہیں، مطلب پہلے جو لیول آف جو بھی تھا، انکم تھا، فائدہ تھا، دل کا لگنا تھا، اطمینان کا تھا، وہ کہیں نہ کہ ڈمنش ہو گیا، کم ہو گیا، کمتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو یاد رکھیے آج میں جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھوں گا، یاد رکھیے وہ اس اللہ کی مخلوق کے بارے میں ہوں گا جس مخلوق سے ایک مومن کا بڑا گہرا تعلق ہے، ہونا چاہیے۔ یہ اس کی پیدائش کے پہلے سے اس سے تعلق ہے، اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی میں اس کا تعلق ہے، اس کے موت کے وقت اس سے تعلق ہے، موت کے بعد قبر میں اس سے تعلق ہے، اور قبر سے اٹھا جانے کے بعد پھر اس سے تعلق اور پالا پڑے گا۔ پھر ان میں سے وہ لوگ جو سخت ترین ہوں گے وہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، اور اللہ نے جن کو جنت میں مقرر کیا ہوں گے جنت میں داخل کر دیں گے، استقبال کے ساتھ، ویلکم کے ساتھ۔ اور وہ اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیں، جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، ملک یا ملک کہتے ہیں عربی میں، جو سنگولر ہے ایک ہوتا، اور ملائک یا ملائکہ یہ پلورل ہوتا ہے، یاد رکھیے، زائد میں جب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو فرشتہ جس کو عام زبان میں فارسی میں ہم فرشتہ بولتے ہیں، اردو میں آسانی سے لوگ سمجھتے ہیں اس کو۔ تو فرشتوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ اللہ کی اس مخلوق سے جس کو ہم جن کہتے ہیں، اس سے لوگ ڈرتے تو برابر ہیں، لیکن اللہ کی اس مخلوق سے جن کو فرشتے کہتے ہیں ان سے محبت نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ بات تو بالکل کامن ہے، ہر کسی سے پوچھ لیجیے جن، تو بس اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ کوئی بول رہا میرے کو پالپیٹیشن، ہارٹ بیٹس بڑھ جا رہی میری، جنوں کی باتیں مت کرو۔ کوئی بول رہا رات میں بات کرے تو میرے کو فجر تک نیند نہیں آ رہی، پھر اس سے فلاں ہو رہا۔ تو وہ اللہ کی ایک مخلوق سے جو کہ جن ہے، جو ہماری طرح کی ایک مخلوق ہے، جس کو جنت اور جہنم جانا ہے، اس سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو یہ ڈر کا ماحول تو ہر جگہ بنا ہوا ہے، مطلب جنوں کا تذکرہ ہے تو ڈر چالو ہو گیا۔ لیکن وہیں یہ ماحول امت مسلمہ میں نظر نہیں آتا ہے کہ فرشتوں سے محبت کریں، ہم ان کا تذکرہ ہم کریں، ان کے بارے میں یہ کہے کہ یہ ہمارے پاس آئے جائے تو بڑی اچھی بات ہے، چونکہ ان کی موجودگی خیر اور برکت لاتی ہے۔ چونکہ اللہ نے کچھ کو مقرر کر رکھا ہے جو آپ کے پاس خیر و برکت لاتے ہیں، کچھ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ بہت کچھ کرتے ہیں آپ کے لیے، یاد رکھیے۔ ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں کہ فرشتے کیا کیا ہمارے لیے کرتے ہیں، لیکن ان سے ہمارا گہرا تعلق ہے۔ جنوں سے ہمارا کیا گہرا تعلق ہے بتائیے؟ کچھ بھی نہیں، وہ ایک مخلوق ہے ہماری جیسی، پیرلل ہمارے ساتھ جی رہی ہے، اور دو ہی ایسی اللہ کی مخلوق ہے جن سے روز قیامت پوچھ ہونے والی، وہ انس اور جن ہے۔ انسان اور جنات، ان سے پوچھ مطلب جنت جہنم میں صحیح غلط سے سوال اور جواب ہونے والا ہے۔ باقی اللہ کی مخلوقات سے نہیں ہونے والا ہے۔ جانوروں کا معاملہ تو یہ کہ وہ مٹی بنا دی جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، لیکن حساب تو ہوگا ان میں، لیکن مٹی بنا دی جائیں گے۔ لیکن ہمارے حساب کے بعد ہم کو جزا اور سزا ہے، اچھے کا بدلہ ہے اچھا، اور برے کی سزا ہے، بھگتنا بھی ہے۔ دو ہی مخلوق ہیں، تو ہم ان سے ڈر رہے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ نہیں کرے، جبکہ ان سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہم پیدا نہیں ہوئے، روح ابھی ڈالے جانے والی ہے، تو ایک فرشتہ آ کے پوچھتا ہے اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس فرشتے کو روح ڈال دے اس کے اندر۔ جب ماں کے پیٹ میں ہم 120 ڈیز، مطلب چوتھا مہینہ چالو ہو گیا، اللہ ایک کو کہتا جاؤ روح پھونک دو، وہ لاتا ہے ہماری روح کو، اور ابھی جو بچہ پیٹ میں جو ہے جنین ہے جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے چوتھے مہینے کے اندر۔ تو ہمارا تعلق ان سے وہاں سے چالو ہو گیا ہے نا، مطلب روحوں میں سے لائے ایک روح کو پیٹ میں ڈالے تو ہمارا ریلیشن بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لائف میں زندگی میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے برکت کی دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس آ رہے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں نا، ہر ہفتے کے اعتبار سے پیر اور جمعرات کو اعمال چڑھ رہے ہیں، ہر روز کے اعتبار سے فجر اور عصر میں اعمال چڑھ رہے ہیں۔ تو ڈیلی کی شفٹ فجر اور عصر کی ہے، اور ویکلی شفٹ جو ہے پیر اور جمعرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روز روزہ رکھتے تھے پیر اور جمعرات، تاکہ میں اس حالت میں رہوں کہ جب میرے نام عمل پیش کیا جائے اس ویکلی جو ہے تو میں روزے سے رہوں۔ اور ڈیلی عصر اور فجر کی نماز کو امپورٹنس دیا گیا، تاکہ جب فرشتے اعمال لے کر پہنچے تو ہم نماز کی حالت میں رہیں، ہے نا۔ ہوتا نہیں کہ آدمی بھائی باقی ٹائم کچھ بھی ہو، آخر وقت میں تو چلو کچھ نہ کچھ اچھا ہونا چاہیے، تو ہم کم از کم اس وقت عبادت کی حالت میں رہیں۔ تو یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں ہماری، یہ برکتیں لاتے ہیں، خیر لاتے ہیں۔ ان کا غیر موجودگی نحوست لاتی ہے، یہ ہماری حفاظت بھی کرتے جب تک اللہ چاہتا ہے، اور جب اللہ نہیں چاہتا پھر ان کو ہٹا دیتا ہے، اور پھر
جو بھی ہونا ہے ہم پر اٹیک ہونا ہے یہ ہونا ہے چیزوں کا گرنا ہو جاتا ہے. آپ کئی بچوں کو دیکھیے ایسے معجزاتی طور سے دیکھتے ہیں آپ بچ جاتے ہیں. آج تک CCTV کیمرے بہت ہو گئے نا, ارے اچانک دیوار گر لیکن اس سے ایک کیسا نکل گیا ہو. تو اللہ کو جب تک حفاظت کروانا ان سے اللہ کرواتا رہتا ہے, جب پھر ختم ہوگا چھوڑ دیتا ہے. بلکہ اپوائنٹڈ ہے, ایک اپوائنٹڈ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بچپن سے جو قارین جنوں میں سے, وہ ہم کو صرف بہکاتا ہے. اور اللہ کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ فرشتہ ہوتا ہے جو ہم کو خیر اور اچھائی کی باتیں ہمیشہ بولتا رہتا ہے. اس لیے شر اور خیر کا پہلو ایک ساتھ ہمارے دل میں دیکھتے ہیں. ابھی اتنا دیکھ کے چلے جاتا ہوں نماز کو, نہیں ابھی نماز کو جانا ہے. یہ دونوں پہلو ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں. چلو یہ کھا لیتا ہوں اس لیے کہ حرام ہے, لیکن مال تو آ رہا ہے نا, دوسرا پہلو نہیں یہ حرام ہے نہیں لینا. تو یہ دونوں, ایک فرشتہ آپ پہ ہے جو آپ کو اچھائی کا حکم ہمیشہ دیتے رہتا ہے, اور ایک شیطان وہ کرتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ہے. مر جائیں گے تو یہ لینے آنے والے ہیں, روحوں کو لینے آتے ہیں اچھے اور بری شکل میں انسان کے اعمال کے اعتبار سے. خبر میں ڈال دیے جائیں گے تو سوال کرنے آ جائیں گے. تو ان سے ہمارا گہرا تعلق یاد رکھیں. حتیٰ کہ زمین آسمان کے کئی معاملات اللہ نے ان کو دے رکھے, تو ان سے محبت ہونی چاہیے. ہم نے فکر مند ہونا چاہیے کہیں ہمارے گھروں سے دور نہ ہو جائے, ہمارے معاملات سے دور نہ ہو جائے, کیونکہ یہ جہاں موجود ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں, اور جب موجود ہوتے ہیں تو خیر لے کر آتے ہیں, اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر شیاطین آ جاتے ہیں اور شد ہو جاتا ہے. پھر ہم بولتے ہیں نحوست آ گئی, برکت ختم ہو گئی, پیسہ پہلے اتنا کماتے تھے اتنا پڑتا تھا اب نہیں پڑتا ہے, فلاں ہے. تو ان کی موجودگی بڑی اہمیت ہے, اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر کہیں موجود بھی نہیں ہوتے ہیں, اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے جو عرش کو اٹھائے فرشتے ہیں, جو مقربین میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہے, وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اب دیکھیے اللہ سے اتنے قریب ہے وہ, اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں, تو رب العزت ان کا سنتا ہے, اس لیے کہ وہ بغیر رب العزت کے حکم کے کچھ کرتے ہی نہیں ہے. جب اللہ ان کو حکم دیتا ہے, مطلب اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, ان کا پالا آنا جانا سب شروع ہو جاتا ہے اس کے پاس. اور اللہ جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو نکل جاتے ہیں, پھر نحوست, لعنت, برائیاں, شر اور ساری چیزیں بہرحال آنا شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں. تو لہٰذا اس مخلوق سے محبت ضروری ہے, اس سے زیادہ جتنا جنوں سے ڈر رہے ہیں. یاد رکھیں, اور جن بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے, تو وہاں ڈر رہے ہیں, لیکن یہ مخلوق جتنی اہم ہے, بڑی اہم ہے, تو وہ اصل چیز یاد رکھتے. آج میرا ٹاپک یہ مخلوق کب آتی ہے ہم سے قریب, فرشتے کب آتے ہیں, کیا فائدہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہے. آج میرا ٹاپک ہے یہ کب چلے جاتے ہیں ہم سے دور. امپورٹنٹ چیز ہے, مطلب آتے کب ہے یہ تو ٹھیک ہے, مطلب اچھا یہ نیکی کریں گے, لیکن جاتے کب ہے, دور کیوں چلے جاتے ہیں. اگر کچھ وہ پوائنٹس و معاملات پتہ چل جائے تو انشاءاللہ ہم ایسے کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہم سے دور چلے جائیں. ٹھیک, اور یہ وہ باتیں یاد رکھیے جو شرک اور کفر, نفاق اس کے بعد کے درجے کی باتیں ہیں. مطلب کوئی کہے کہ میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مشرک کے قریب فرشتے نہیں آتے ہیں, اور یہ تو یہ وہ لیول کا بات نہیں ہو رہی. ہم وہ کریں گے ایک انسان مسلمان ہے اس کے بعد کیوں فرشتے اس کے پاس نہیں آتے, ہم وہ ٹاپک کو دیکھیں گے. ورنہ کفر کرنے سے فرشتے دور چل جائیں گے, کوئی آدمی شرک کرتا تو وہاں فرشتے نہیں ہوتے, وہاں شیاطین موجود ہوتے جہاں شرک ہوتا ہے, شرک کے اڈوں پر, ہے نا. تو وہ تذکرہ نہیں, صرف یہ چلے کیوں جاتے ہیں, یا وہ اعمال جس سے ہم بچے, جن کی وجہ سے یہ مخلوق اللہ کی چلی جاتی ہے, جو اگر آ جائے تو اللہ کے حکم سے خیر و برکت لاتی ہے. اور اللہ وہیں بھیجتا ہے جہاں خیر و برکت بھیجنا ہے, اس کو کچھ اچھا کرنا ہے کسی کو, تو کیوں چلی جاتی ہے. بہت زیادہ اعمال نہیں ہے, چند ہی اعمال ہے. ہم کوشش کریں کہ ان اعمال کو سنیں اور اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کریں, تاکہ اللہ کی مخلوق ہمارے پاس آیا اور جایا معاملہ ان کا سلسلہ چلتا رہے, ان سے تعلق اچھا بنتا رہے. یاد رکھیے, اور میں ایک عام زبان میں یہ بات کہتا ہوں, یہ ایک انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو, اس کا مقام ہو, اس کا مرتبہ ہو, اس کی پہچان ہو. پہچان کا تو ہر کسی کو رہتا نا, اور ان کو تو وہ پہچانتے ہیں. وہ آدمی کو میں نے سمجھا تھا ایسا, لیکن اس کو تو وہاں گیا تو سب کھڑے ہو گئے اس کے لیے نا. وہ رسپیکٹ انسان کو اچھا لگتا ہے کوئی اس کو اگر دے تو اصل میں بار بار اپنے تقریروں میں کہتا ہوں, انسان دنیا میں غریب رہے, امیر رہے, صحت مند زندگی گزارے, بیمار گزارے, جو بھی ہو, لیکن اصل اس کی پہچان اس مخلوق سے ہو جو لینے آئے. تو وہ پہچانتی ہو یہ کون ہے, کس کو لینے آئے. اور وہ فرشتے جب وہ لینے آتے مومن کو تو پہچانتے ہیں کون ہے, جب آتے اس کو لینے تو اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں اس کو, جو ناموں کو پسند کرتا ہے دنیا میں. تو ہم بولیں گے یار اس کی پہچان تھی, آئے تو فرشتے پہچانتے تھے. جب آسمان پہ لے جاتے تو پہچانتے تھے, چونکہ اب نیک روح جاتی ہے, آسمان کے فرشتے جو پہلے آسمان پہ ہوتے, دروازے اس کے بغیر کھلتے نہیں ہیں, وہ اس کی خوشبو سے پہچان لیتے اور کہتے ہیں کون نیک روح آ رہی اوپر, کیونکہ ان کو اس کی اسمیل خوشبو آ جاتی. اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کے شکلوں کو بدلتا فرشتوں کو, اور وہ ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں اور مار مار کے اس کو نکالتے ہیں. اور جب اس کو بدبودار لباس پہناتے ہیں, جب آسمان پہ لے جاتے ہیں تو پہلے آسمان پہ فرشتے بولتے ہیں اس کو آنے کی اجازت نہیں, پھینک دو اس کو نیچے, اس کو پہلے آسمان سے نیچے پٹک دیتے ہیں. تو پھر پہچان اگر انسان کی ہو, چاہے دنیا میں جیسی بھی زندگی گزارا ہو, ٹاٹ کے تہلوں پر زندگی گزار لیا ہو, پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گزار لیا ہو, غربت میں جی لیا ہو, ہے نا, لیکن جب آنکھ بند ہو تو وہ پہچانتے ہو, تو بھائی یہ اصل پہچان ہے.
اگر کسی کو موت کے فرشتوں نے پہچان لیا اور اچھے سے پہچان لیا مطلب وہ تو کامیاب انسان. ہم کہیں گے یار اس کی پہچان بہت اوپر تک ہے, یقیناً اس سے اوپر کیا پہچان ہو سکتی. تو فرشتوں سے تعلقات اچھے ہونا بہت ضروری. چلیے آئیے اب وہ کیا اعمال ہے جو دنیا میں ہم کرنے سے یہ مخلوق دور چلی جاتی ہے, جن سے ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے, ہر چیز کر رہی ہے, ہماری پیدائش پر موجود ہے, مطلب روح لا رہی ہے اور اس کے زندگی میں موجود ہے, حفاظت کر رہی ہے, دعائیں کر رہی ہے, اعمال لا رہی ہے, لے جا رہی ہے, معاملات بھی کر رہی ہے ہمارے لیے. بارش کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ہے بادلوں کے لیے فرشتے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں, وہ کوڑوں سے ان کو مارتے ہیں اور ہاک کر لے جاتے ہیں جہاں وہ برسانا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے. ٹھیک, تو بہرحال یہ مخلوق کیوں چلی جاتی ہے؟ تو وہ اس کام پہ جاتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے, اور ان لوگوں کے پاس اور ان کام پہ موجود ہے جو اللہ کا جہاں ذکر ہوتا ہے. تو کہاں ذکر ہوتا ہے, کہاں فائدہ ہوتا ہے, وہ نہیں لیں گے, کہاں سے چلی جاتی. تو آئیے بہت کم پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے. تو پہلا پوائنٹ یاد رکھیے, اس گھر سے فرشتے چلے جاتے یا دور ہو جاتے یا نہیں آتے جس گھر کے اندر, یاد رکھیے, کتا یا تصویر ہو. یاد رکھیے کتا اور تصویر ہونے سے فرشتے چلے جاتے ہیں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یاد رکھیے, یہ اب نہیں کر سکتے. لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت کر دوں, یہ ہے کہ اگر کتا شکار کے لیے پالا جا رہا ہے, کتا حفاظت کے لیے پالا جا رہا ہے, تو اس کتے کو گھر سے آپ باہر رکھ سکتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے, وہ مسئلہ نہیں. چونکہ کتے کو خامخواہ رکھنا جیسے شوق کے لیے کسی نے رکھ لیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہر روز ایک قرات اجر کم ہو جاتا ہے. اور قرات کیا ہے؟ بہت پہاڑ سے برابر, اس کے برابر یا اس سے زیادہ ایک قرات ہوتا ہے, تو ڈیلی مائنس ہو جاتا ہے اگر شوق کو پالا تو. لیکن ضرورت کے لیے پالا, حفاظت ہو سکتی ہے, جو ریوڑ ہوتے ہیں جانور وغیرہ ان کو جمع کرنے کا معاملہ ہو سکتا ہے, پرسنل سیفٹی کے لیے ہو سکتا ہے, یا کچھ چیزیں آ رہی ہے اور جا رہی ہے جس پہ آپ بارڈر پر ہے, یا آپ ایسے شخص ہیں جن کے پاس تو سونگھنے کے لیے جانور ہوتے ہیں کتے, کہ بھائی دیکھیں کوئی خطرناک چیز تو نہیں اندر آ رہی جا رہی ہے نا, ہوتا ہے ایسے. تو یہ تو حفاظت ہے, یہ مسئلہ نہیں. لیکن ان کو بھی گھر سے باہر رکھنا ہے, مطلب اس کو آپ کہیں گے آپ کا ایک رہنے کا گھر ہے, اس کا صحن ہوتا ہے, آنگن ہوتا ہے, خالی ایریا جو وہاں رکھیں گے آپ, اندر نہیں گھر کی. تو وہ بہرحال اس حد تک ٹھیک ہے, یہ ضرورتیں اور مجبوریاں ہیں, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن عام حالت میں اگر کتا اور تصویر گھر میں ہے تو وہ فرشتے وہاں نہیں آتے اندر. تو اس معاملے میں ہم کو بہت محتاط رہنا ہے, اور ایسی کوئی غلطی ہم نے نہیں کرنا ہے کہ فرشتوں کو خامخواہ دور کر دے سوشل سٹیٹس کے چکر کے اندر, کہ بھائی ہم بہت بڑے گھر کے ہو گئے تو کتا رہتا ہمارے گھر میں. کیوں رہتا؟ تم شکار پہ جاتے ہیں, شکار کر کے کھاتے آج کے دور میں, تم کو حفاظت کی ضرورت نہیں, کچھ نہیں, بس اب وہ چونکہ سب کچھ ہو گیا, اتنا پال لیا تو کتا پال رہے. بھائی اپنے رشتہ داروں کو پالو اتنا ہی ہے, تو مسکینوں کو پالو اتنا ہی ہے, تو معذور اور یتیم اس سماج میں کتنے ہیں, اور اس امت کے علاوہ انسانیت میں کتنے ہیں, وہاں خرچ کرو. ورنہ یہ بھی میں نے دیکھا کہ سوشل سٹیٹس کے چکر کے اندر کتے پالے جا رہے ہیں, اور کتوں کی وہ خدمت کی جا رہی ہے جو گھر میں پڑا ہوا بوڑھا ہے اس کی نہیں کی جا رہی. کتوں کا پیخانہ صاف کیا جا رہا ہے, کتوں کو پیخانہ کرانے کے لیے گھمانے لے جایا جا رہا ہے. ارے حد ہو گئی یار. ٹھیک ہے ایک جانور ہے ضرورت کے لیے, لیکن وہ جو سٹیٹس مینٹین کرنے کے چکر میں اس کی کنگھی کی جا رہی ہے. گھر میں بوڑھا باپ ہے, دادا کی کنگھی نہیں ہو رہی, کتوں کی کنگھی ہو رہی ہے. عجیب و غریب ہو گیا. تو ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی. بہرحال تو ضرورت ایک الگ چیز ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا داخل ہو اور جس میں جاندار کی تصویریں ہوں. تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. تو لہٰذا خامخواہ ہم کو کتے نہیں پالنا ہے, اور تصاویر کو ہم کو نہیں لٹکانا ہے. یاد رکھیے تصویروں کا معاملہ بھی آج کل بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں بھی تھا, آج بھی نظر آ رہا ہے کہ یادگار کے لیے والدین کی تصویر, یادگار کے لیے گھر کے بڑوں کی تصویر, یادگار کے لیے کے علاوہ برکت کے لیے فلاں پیر صاحب فقیر صاحب کی تصویر دیکھی ہوں گے نا آپ نے. تو یہ تصاویر رکھنے سے فرشتے نہیں آتے. یاد رکھیے تو یہ نہیں آتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مرتبہ گھر میں گئے, اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس گھر میں نہیں آئے. تو آپ نے کہا کہ جبرائیل, اور جب آئے تو دروازے کے باہر سے آواز دی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور پوچھا آپ اندر کیوں نہیں آ رہے, جب پہلے تو اندر آتے تھے, تو کہا آپ کے جو چارپائی تھی گھر میں اس کے نیچے کتے کا بچہ چلا جاتا, چھوٹا تھا شاید, تو آواز وغیرہ نہیں کیا, یہ معلوم نہیں ہوا. جب اس کو گھر سے نکالا گیا تو تب جو ہے فرشتے مطلب جبرائیل علیہ السلام گھر میں آئے. تو فرشتے نہیں آتے. تو کیا ہم رحمت برکت مغفرت کا جو سامان جمع کرتی مخلوق اس کو دور کرنا چاہتے اپنے گھروں سے؟ نہیں. تو کتوں کو اور تصویروں کو بلا وجہ نہیں. کچھ جگہ وجوہات ہو سکے, کچھ جگہ مجبوریاں ہو سکتی ہے, کہ الگ بات ہے, وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کے علاقے کے جو مفتیان علماء سے. لیکن عام حالت میں تو یہ کوئی چیز نہیں ہوں گی, یاد رکھیں. ورنہ پھر یہ مخلوق فرشتے جن کو کہتے ہیں گھروں میں داخل نہیں ہوں گے, اور ان کے نہیں داخل ہونے سے پھر نحوست, برائی, رحمت کے خلاف زحمت کا معاملہ اور لعنتوں تک بات جا سکتی ہے. مطلب ہم خیر سے محروم ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اس معاملے میں محتاط رہیں, یہ دو کام ہم نہ کریں. اور کتے کے الفاظ بار بار دیگر روایتوں میں بھی اس کے بعد آتے رہیں گے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ دیکھ لیا, یہ دو کام ہم کو
نہیں کرنا ہے ورنہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں، نزدیک نہیں آتے یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے، اور یہ روایت مائی عائشہ کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے اور میں نے اپنے دروازے پر ایک جو ہے نقشی والا پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر گھوڑوں کی تصویر تھی، پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر گھوڑے بنے ہوئے تھے، اور ایک روایت میں کہ وہ گھوڑوں کو پر بھی تھے، مطلب یونیکارن سمجھو، ایسا کچھ تو بنا ہوا، ہم امیجنری کریچر ہے وہ، کوئی حقیقت میں نہیں ہوتا، تو وہ بنے تھے۔ آپ نے حکم دیا تو میں نے اس کو پھاڑ ڈالا۔ اس سے ایک پتہ چلا ایسے پردے ہونا نہیں چاہیے جس پہ جانداروں کی تصویریں ہو، چاہے وہ چرند ہو چاہے پرند ہو، مطلب جس کو کہیں گے اڑنے والے پرندے ہو یا پھر چرنے والے جانور ہو، یاد رکھیں اگر ہے تو اس کو مٹا دے، مسخ کر دے، اور یہاں اللہ کے رسول نے تو ناپسند کیا تو وہاں عائشہ نے اس کو پھاڑ ہی دیا سیدھا۔ اب پھاڑ نہیں سکتے، قیمت زیادہ تھی تو چہروں کو مسخ کر دے، مٹا دے کہ پھر نظر نہ آئے کہ اس کے پیچھے کیا تھا، یاد رکھیں۔ لیکن یہاں ایک بات بتا دو، چہروں کی جب بات ہو رہی ہے، تصویر جو ہوتا ہے یاد رکھیے اس کے لیے کچھ کنڈیشن سے کسی چیز کو تصویر ہونے کے لیے، ورنہ لوگ پوچھتے ہیں کبھی کرو شرٹس پہ چھوٹے چھوٹے لوگو ہوتے ہیں، اور اس پہ کبھی اونٹ، کبھی مگرمچھ، کبھی مطلب الو، کبھی چیل، کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں تصویر کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی صورت کے لیے جو کنڈیشن، تصویر صورت سے لفظ آتا، سورہ کہتے ہیں عربی کے اندر، تصویر اسی سے لفظ آتا ہے، صورت ہونا کمپلسری۔ کوئی جسم کسی کا اگر کسی جگہ ہو تو تصویر میں نہیں آتا ہے، تصویر کے لیے چہرہ ہونا کمپلسری، صورت ہونا کمپلسری، اور صورت 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے، ان میں سے ایک چیز بھی نکل جائے تو اس کو تصویر نہیں کہتے ہیں۔ پھر وہ ہوتا ہے آنکھ، ناک اور کان کا موجود ہونا۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں میں تو کچھ بھی نہیں دکھتا، نہ آنکھ دکھتی، نہ کان دکھتی، نہ ناک دکھتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے عربی جو عرب علاقوں کے اندر بہت ساری ٹیکسٹ بک بھی ہوتی ہے بچوں کی، تو بغیر آنکھ کی چھاپتے ہیں، مطلب انسان ہے بتانا ہے کوئی ڈائیگرام تو آنکھ مٹا دیتے ہیں اس کی، چونکہ آنکھ غائب ہوگی تو تصویر نہیں بچا، آنکھ، ناک اور کان ہونے سے تصویر بن جاتی ہے۔ تو کسی تصویر کے اندر آنکھ، ناک، کان دکھ رہا ہے تو نہیں ہوں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کارٹونز بھی بناتے ہیں جو مسلمان ملکوں وغیرہ میں، تو آپ دیکھیں آنکھ نہیں ہوتی کارٹون کی، خالی ایسا کچھ تو بھی آتے جاتے رہتا آنکھ کے پاس، یا کان نکال دیتے، ناک نکال دیتے اس کی، تو اس سے صورت نہیں رہتی پھر باقی میں۔ تو یہ رولنگ ہے اس کی، یاد رکھیں۔ تو صورت، تصویر کب ہوتی ہے؟ ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی لوگ پھر پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کو نکالنا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو دکھتا بھی نہیں ہے، وہ اتنا بڑا بھی ہو تو نہیں دکھتا ہے، چونکہ اس کے اندر خالی آؤٹ لائن ہوتا ہے، وہ تصویر، صورت تو ہوتی ہی نہیں جانور کی بھی اس میں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس چیز کو ہم سمجھے۔ تو جہاں تصویریں ہوں اور جہاں کتا ہو، یاد رکھیں وہاں نہیں آتے، اور تصویروں کے تعلق سے، صورت کے تعلق سے بات دیکھی، اور کتوں کے تعلق سے ڈیٹیل میں دیکھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ فرشتے ان مسافروں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ جو گھنٹہ رہتا ہے اور جن کے ساتھ سفر میں کتا رہتا ہے۔ تو مطلب کوئی آدمی سفر کر رہا ہے اور گھنٹہ لے کر چل رہا ہے، گھنٹے سے مراد کوئی ایسی چیز جس کو آپ جانتے ہیں نا، وہ گول اوپر سے کوئی کور ہوتا ہے، اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو لگ کر بچتی ہے، جیسے کہ اس کی مثال لینا ہے تو عیسائی جو اپنی عبادت کے لیے چرچز کے باہر لگاتے ہیں، دیکھا آپ نے، بڑا گھنٹہ ہوتا ہے اور اس کو کوئی ایسا کھینچتا ہے تو اس سے ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو اس کو بجایا جاتا ہے ادھر، اور عیسائی عبادت کو بلانے کے لیے وہ گھنٹہ بجاتے ہیں، اور یہودی جو ہے عبادت کو بلانے کے لیے ایک جانور کا سینگ ہوتا ہے، تھوڑا سا گھما پیچیدہ ہوتا ہے، اس کو پھونکتے ہیں ادھر کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا جب نماز فرض ہوئی تو کیسے بلایا جائے، مشورہ لیا گیا صحابہ سے کہ کیسے بلایا جائے، تو کسی نے کہا ہم گھنٹہ بجائیں گے جیسا عیسائی، تو آپ نے کہا تو عیسائیت کی مشابہت ہو جائے، کسی نے کہا ہم وہ سور پھونکیں گے وہ جیسا جیوز کرتے ہیں، تو کہا وہ بھی ٹھیک نہیں، مشابہت ہے، تو کہا ٹھیک ہے طے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک صحابی سوئے، جا کر سو کر انہوں نے خواب میں یہ الفاظ سنے جو اذان ہم دیتے ہیں، پھر وہ اذان کے الفاظ سنے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا، آپ نے کہا بڑے اچھے الفاظ ہیں، یہ اذان کے الفاظ ہوں گے، اب یہی اذان کے الفاظ ہوں گے، یاد رکھیں۔ اور اذان جو ہوتی ہے، چونکہ ایک مسئلہ نکل گیا تو مختصر بتا رہا ہوں، اذان جو ہوتی ہے یاد رکھیں وہ 2 قسم سے دی جاتی ہے، ہمارے پاس ایک ہی قسم سے دی جاتی ہے، اور بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، وہ ریگولر ہے اور ایک دم کامن ہے، اس میں ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہم 4 بار پڑھتے ہیں۔ لیکن اذان کی دوسری قسم ہے، یہ سارے الفاظ کو اس سے ڈبل پڑھتے ہیں، مطلب 4 کو 8 بار پڑھتے ہیں، 2 کو 4 بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ اکبر، 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا، ایسا ہوتا ہے تیز، اور دوسرا والا ہلو، تیز دوسرا ہلو، تو اس میں ڈبل ہو جاتے ہیں۔ تو جو دوہری اذان ہوتی ہے اس کی اقامت دوہری دی جاتی ہے، مطلب اذان کا آدھا اقامت ہوتی ہے، تو ہمارے پاس اذان اکھیری ہوتی ہے، اقامت دوہری ہوتی ہے۔ اگر اذان دوہری ہے تو اقامت دوہری ہونا، اذان اکھیری ہے تو اقامت اکھیری ہونا،
مطلب اگر اذان آپ یہ والی دے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ یہ والی اذان دے رہے تو اقامت کیسی ہوں گی؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ، یہ اقامت ہوگی۔ اور جب دوہری اذان دیں گے آپ جس میں 8 بار پڑھا جائے گا تو اس کی اقامت کیسی ہوگی؟ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، ہے نا؟ تو بس اذان ایک ہی دی جاتی ہے، اقامت دوہری، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ علم کے لیے بتا رہا ہوں کہ تو کوئی بہت سے لوگ سعودی جاتے بولتے ہیں وہاں اقامت اکھیری کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے پاس مسجد کے اندر اذان ہم اقامت اکھیری دیتے ہیں، اکھیری اس لیے دیتے ہیں اقامت ہم کہ اذان اکھیری ہوتی ہے یہاں، جبکہ اذان کے 2 ٹائپس، جب دوہری اذان تو دوہری اقامت، اکھیری اذان تو اکھیری۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، تو گھنٹہ تو جو بچتا ہے یاد رکھے، تو اس کے ایک مثال وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، سائز میں چھوٹا ہو سکتا ہے، سفر میں ہو تو گھنٹہ استعمال نہ کرے۔ اس زمانے میں عرب جب نکلتے سفر میں تو گھنٹے وغیرہ استعمال کرتے تاکہ لوگوں کو لوکیشن بتائے، ہم کہاں ہیں وغیرہ کرے، تو یہ درست نہیں یاد رکھے۔ اور کہا سفر میں اگر کوئی جا رہا ہے اور کتا لے جا رہا ہے، سفر میں کتا حفاظت کے لیے جایا جا سکتا، پھر وہ بات ہو چکی ہے کتے کی حفاظت کے لیے، لیکن شوقیہ طور سے رکھ رہے ہیں یہ درست و جائز نہیں ہوں گا، یاد رکھے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جسے مسلم کی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں گھنٹہ جو ہے شیطان کا باجا ہے، جو گھنٹہ ہے جو بجایا جا رہا ہے وہ شیطان کا باجا، یاد رکھیں۔ اب کوئی آدمی جو گھنٹہ بجاتا ہے یا گھنٹی بجاتا ہے ہم اس کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام میں ہر قسم کی میوزک حرام ہے، چاہے وہ گھنٹی سے آتی ہو، گھنٹے سے آتی ہو یا کسی اور انسٹرومنٹ سے آتی ہو۔ تو ہم لوگوں کا معاملہ کسی ایک مذہب کے خلاف نہیں بلکہ ہم گھنٹی اور گھنٹے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہر میوزیکل انسٹرومنٹ جائز نہیں، سوائے اس کے کہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ جس کو دف بولا جاتا ہے، وہ دف کو جو ہے بجایا جا سکتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈفلی سمجھ لیجیے انڈیا میں جو ہوتی ہے ایک طرف سے ہوتا ہے ایک طرف سے خالی ہوتا ہے، اور اس کو کچھ مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجانے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ کسی کے پاس شادی وغیرہ ہو تو بجا لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں عورتیں بجائیں گی، یاد رکھیں سڑک پہ نکل کے نہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں کر لیا جائے۔ کسی نے نظر مانگی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے تھے، ایک خاتون نے کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانگی تھی کہ میں اگر یہ میرا کام ہو جائے تو آپ کے قریب آ کے دف کو بجاؤں گی، تو کہا اب تو نے مانگ لی نظر تو بجا لے آ کے، تو پتہ چلا کسی نے نظر مانگ لی تو بجا لے سکتی ہے، شادی ہو جائے تو اس کو بجایا جا سکتا ہے، تو چند مواقع بہرحال اس کو ہر جگہ نہیں، وہ بھی ٹھیک، تو وہ اتنا اجازت ہے۔ تو لہٰذا آپ نے کہا کہ گھنٹہ جو ہے وہ شیطان کا باجا ہے، مطلب اس سے وہ خوش ہوتا ہے، تو لہٰذا لوگ آج کل گھنٹی تو نہیں لگاتے، لیکن ایک ہوا سے بجنے والی چیزیں بہت گھروں میں کامن لٹکا دیتے ہیں، کچھ لمبے لمبے ہالو جو ہے میٹل کے کچھ ہوتے ہیں، اس میں ایک بیچ میں ایک لوہے کا ہوتا ہے، وہ ہوا چلی ٹن 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 بجنا چالو ہو جاتا، تو یہ درست نہیں، چونکہ وہ بھی گھنٹی کی ایک شکل ہے، ہوا سے کنٹینیوس بجتا رہتا ہے، درست نہیں، یاد رکھیں یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے، چونکہ رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اور فرشتے کے دور ہونے سے رحمتیں ختم ہو جاتی ہے اور شیاطین بسنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ آئیے اس کے بعد اور کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں وہ سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں کافی سارے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا 3 شخص ایسے ہیں جن سے فرشتے قریب نہیں آتے، مطلب دور ہو جاتے، اس کا مطلب 3 اشخاص ایسے جن سے فرشتے قریب نہیں آتے، ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ پہلا آپ نے فرمایا، کہا کافر کی لاش، اس کے پاس سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، وہاں نہیں رکتے ہیں وہ، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو کافر کی لاش اس سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا وہ شخص جو خلق کی خوشبو لگائے، اب خلق کی خوشبو کیا ہوتی ہے، یاد رکھیے خاص قسم کی اور زیادہ شدید اسمیل ہوتی تھی، یاد رکھیے، یا ایک مرکب تھا، یہ کئی خوشبوؤں کا ایک مجموعہ بنایا جاتا تھا جس میں زعفران غالب رہتا تھا، بہت مجھے کہیں ایکسٹریم خوشبو جو خلق کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ کوئی خلق لگائے، چونکہ فرشتے اس سے بھی دور بھاگتے ہیں، چونکہ آپ دیکھیں ایکسٹریم خوشبو بھی ہوتے ہیں، انسان بھی دور بھاگتے ہیں اس سے، یار اتنی خوشبو مت لگایا کرو۔ اور جن چیزوں سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے، حدیث میں الفاظ ہے، انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث اس طرح سے تھی وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں میں نہ آئے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کی طرف اشارہ کیا، چونکہ پیاز اور لہسن کھا کے آپ مسجد میں آئیں گے، اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے اس کی، حلال ہے وہ کھانا، حلال ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو مسجد کھا کے مسجد نہیں آنا، کھائے تو اس کو منہ صاف کر لینا، اس میں اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے، آپ سنیں گے تو پسند نہیں آئیں گے آپ کو۔ تو وہ خوشبو لگا کے جو آئے، مطلب یہ 2 کھائے تو نہ آئے، کیونکہ آپ نے فرمایا جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بدبو والا ہو گیا۔ ایکسٹریم خوشبو بھی یاد رکھیے، اس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، اور آپ بھی دیکھیے اگر کوئی ایکسٹریم خوشبو لگائیں گے تو آپ کو پسند نہیں آئیں گے، آپ بھی اس سے دور ہٹ جائیں گے، یار اتنی خوشبو مت لگایا کرو، سر دکھنا چالو ہو گیا۔ تو آدم کی اولاد کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اب اس میں یہ چیز بھی آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ تمباکو اسمیل کرتا ہے، تو تمباکو کی اسمیل نہیں آلہ مول کے اس میں خوشبو ملائی جاتی ہے، وہ اتنی ایکسٹینس، مطلب اتنی زیادہ خوشبو ہوتی ہے کہ آپ بولیں گے نہیں، ویسے وہ کھانا ہی چیز جائز نہیں، یاد رکھیے، اور اس پہ اس کی خوشبو اور تکلیف دے رہی تھی،
وہ بھی آپ غور کیجیے، اتنی تیز آتی ہے، آپ دور سے بولیں گے یار کوئی تو تمباکو کھانے والا ہے، چونکہ وہ تمباکو خوشبو چھپانے جو اس میں خوشبو ڈالی گئی وہ اتنی ہارڈ ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، چونکہ وہ اسمیل کو دبانے کے لیے ڈالی جاتی ہے اس کی. بہرحال تو خلوق کی خوشبو لگائیں گا فرشتے قریب نہیں آتے ہیں. اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی اس کے تیسری چیز فرمایا اور کہا خلوق کی خوشبو، اور تیسرا فرمایا اور کہا کہ جنوبی انسان جو ہوتا ہے اس سے بھی قریب فرشتے نہیں آتے ہیں. جنوبی کیا ہوتا ہے؟ جنوبی کا معنی انسان اس کیفیت میں ہو کہ جب اس کو غسل واجب ہو، چاہے وہ ہم بستری کی وجہ سے ہوا ہو یا پھر اس کو احتلام کی وجہ سے ہوا ہو، نائٹ فال کی وجہ سے ہو، ویٹ ڈریم کی وجہ سے ہوا ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر غسل لینا چاہیے. اب سوال یہ آیا کہ اگر ایسا انسان کے ساتھ ہو جائے، انسان اپنی بیوی کے ساتھ سونا چاہتا ہے، اب حدیث کے الفاظ ہے تو کہ جنوبی کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں تو کیا کرے؟ تو یاد رکھیے اگر انسان کو جنوبی حالت میں صبح اٹھ کے غسل لینا ہے تو پھر وضو کر کے سوئیں گا، وضو کر کے سوئیں گا تو معاملہ کٹ ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو جنوبی حالت میں مگر یہ کہ وضو کر لے، وضو کر لیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. ایک انسان جنابت کی حالت میں وہ کھانا چاہتا ہے تو وضو کر لے، ایک انسان جنابت کی حالت میں ابھی غسل لینا نہیں چاہتا، سونا چاہتا ہے تو وضو کر لے، ایک انسان جنابت کی حالت میں صبح اٹھ کے غسل کرنا چاہتا ہے فجر سے پہلے تو وہ وضو کر لے، وضو کر کے سونا چاہیے. اب ایک سوال یہ آتا ہے کیا وضو دائمی عبادت ہے؟ تو یاد رکھیں وضو دائمی عبادت ہے، غسل ہو نہ ہو آپ الگ سے وضو کر سکتے ہیں. مطلب غسل نہ ہو تو وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، بولنے کا مطلب یہ غسل نہ بھی ہو تو وضو کریں گے تو اجر و ثواب ملتا ہے اس کا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ارے غسل ہی نہیں تو وضو کر کے کیا فائدہ؟ یہ مسئلہ مردوں کے لیے تو زیادہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے مسئلہ کب کام آ سکتا ہے؟ جب وہ حیض کی حالت میں ہو، کئی دنوں تک جو ہے غسل نہیں کرتے، چونکہ اب غسل کرے بھی تو فائدہ نہیں ہے، وضو تو کر سکتے ہیں چونکہ وضو دائمی عبادت ہے. وضو کیا فائدہ دے گا؟ وضو وہ سارے فائدے دے گا جو وضو کی فائدے روایتوں کے اندر آتے. وضو کر کے جو سو جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے، وضو کر کے فلاں. غسل کے بعد وضو کرنے سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن غسل نہ ہو بھی تو وضو کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس سے کوئی عبادت نہیں ہوں گی. لیکن وضو خود اپنے آپ میں ایک دائمی عبادت ہے. کیا آدمی جنابت کی حالت میں ہے، مطلب اس کو غسل نہیں ہے تو نماز نہیں ہوں گی، لیکن وضو کر کے سوئے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ وضو دائمی عبادت ہے، جس کے نتیجے میں جو فرشتے جنابت کی حالت میں ایک انسان سے دور ہو جاتے ہیں وہ دور نہیں ہوں گے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس روایت کے اندر تین باتیں آ گئیں. کافر کی لاش سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. دوسرا یاد رکھیے ایک مخصوص قسم کی تیز خوشبو ہے خلق جس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اس سے لگانے سے فرشتے دور ہوتے ہیں. ہم آج کے زمانے کے بہت زیادہ شدید خوشبو. تیسرا جو ہم نے دیکھا اس کے اندر یاد رکھیے کہ اگر جنابت کی حالت میں ایک انسان ہو تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں سوائے اس کے کہ وضو کر لے. تو لہٰذا بچہ ہے، بڑا ہے، سونا چاہتا ہے، صبح اٹھ کے غسل لیں گا، شام میں انتظام نہیں تو بہرحال وہ وضو کر لے اور پھر سو جائے. اور وضو دائمی عبادت ہے. اور ایک مسئلہ ہی میں نے بتا دیا، خواتین بھی جو ہے وضو وغیرہ اس حالت میں بہرحال وہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ غسل نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن وضو والی عبادت کرتے رہے، جیسا منہ تو دھو رہے ہیں نا، وضو کریں، کیا اس میں مسئلہ؟ بہرحال تو یہ ذہن میں رکھنے کے لیے بہرحال ہوا. آئیے اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے جس سے یاد رکھے فرشتے نہیں آتے؟ تو یہ آخری پوائنٹ رہے گا ہمارا اس موضوع کے اندر، اس ٹاپک کے اندر. چونکہ میں نے شروع میں کہا تھا بہت چند چیزیں جس کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور ہوتے ہیں، اور وہ یاد رکھیے جھوٹ بولنے والے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. جھوٹ بولنے والے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. آئیے جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ سنیے. جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور سے چلے جاتے ہیں. 1 میل دور، مائل جس کو کہتے ہیں یاد رکھیں. 1 میل اپروکسیمیٹلی 1.5 کلومیٹر سے لے کر 1 کلومیٹر اور 700 میٹر تک ہوتا ہے، یاد رکھیں. میل، مائل اس کو جو ہے انگلش میں بولتے ہیں، وہ میل ہوتا ہے ہمارے پاس، یاد رکھیں. 1 میل دور چلے جاتے ہیں اس سے جب وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے. چونکہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اور جب بدبو رہتی ہے وہ ہم کو تو نہیں آتی بہرحال اس کی، لیکن فرشتے اس کو سونگ لیتے ہیں اور اس بدبو کی وجہ سے وہ انسان سے دور ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں. لیکن اب جھوٹ کا معاملہ کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ اتنا ہو چکا جس کی کوئی انتہا نہیں. حالانکہ فرشتے سے دور چلے جاتے ہیں. جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک گناہ انسان کے نام عمل میں لکھ دیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ایک صحابی غالباً کرم عامر تھا، ان کی والدہ وہاں موجود تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کیا کیا؟ ہاتھ کو بند رکھا، مٹھی کو، اور کہا آؤ میرے پاس، میں کچھ دوں گی. بچوں کو بولتے نا آؤ میرے پاس کچھ دوں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا دینے والی ہو؟ بلا رہی ہو نا بچے، کیا دینے والی ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ کھولا تو کھجور ہے، یہ دینے والی. تو کہا ہاں اگر تم ایسا نہ کرتی تو ایک جھوٹ تمہارے نام پہ لکھ دیا جاتا. مطلب بچوں کو بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، آپ کچھ اور بول کے سمجھائیے. اور بچوں کو جھوٹ بولنا ایک دم عام بات ہے، بولتے نہیں بچوں کو جھوٹ بولا جا سکتا. ایسا وہ اندھیرے میں جائیں گے تو بڈھا آئیں گا. کون بڈھا ہے وہ، اور کیوں آئیں گا، اور کیوں ڈراتے ہو بچوں کو فالتو چیزوں سے بچپن سے؟ ایسا خوف جو خوف ان کو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. جھوٹ بھی ہو گیا ایک، تو کون بڈھا آئیں گا اندر سے؟ کچھ بھی نہیں. مطلب آپ بولے جن بھوت آئیں گا، غلط بات ہے نا. کیوں ڈرا رہا ہے؟ اس سے بچوں کو اندھیرے سے ڈر پیدا ہوتا ہے. جھوٹ بولا آپ نے، یا بچے پوچھ رہے آپ سے کوئی سوال کر رہے کہ ارے وہ بجلی کیوں کڑکتی؟ ارے وہ الیکٹرک شارٹ سرکٹ ہو جاتا آسمان میں، جان دو تم کہاں وہ چکر میں جا رہے ہیں.
غلط بات کیوں بولے؟ آپ بتائیے اس کو کیسا ہوتا ہے گرم ہوائیں اور ٹھنڈی ہوائیں جب ملتی ہے جس علاقے کے اندر ہے نا، تو اس کی وجہ سے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے دونوں کے اندر اور اس کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس سے بجلی کڑک کے باہر نکلتی ہے. نہیں آتا تو بول دو بیٹا میرے کو نہیں معلوم، سائنٹیفک ریزن اسکول میں جا کے ٹیچر سے پوچھ لو. جھوٹ مت بولو اس کو. یا پھر کوئی بات ہے جو فیوچر میں کرنے والا تو انشاءاللہ کے ساتھ بولو. جیسا مثال کے طور پر مجھے گاڑی چاہیے فلاں وغیرہ، انشاءاللہ دیکھیں گے. اب آپ نے اللہ پہ ڈال دیا بات کے حالات رہے تو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال جھوٹ نہیں، تو بچوں سے جھوٹ نہیں. تو اللہ کے رسول موجود تھے، صحابیہ نے ہاتھ بند کر کے بچے سے کہا کچھ دوں گی، آپ نے کہا تیرے نام ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا اگر تو کچھ نہ دیتی. اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک کھجور ہے، تو آپ نے ان کو وہ کھجور دیا تھا. جھوٹ بولنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن بڑی تعجب کی بات ہے ہم اس کو بہت معمولی لیتے ہیں. یاد رکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ تھوڑا سا اس پہ غور کرو. فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر، دنیا کے جو جدید ترین ممالک کہلاتے ہیں، اس کے اندر ان کے سیاستداں بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. مطلب آپ انداز لگیں، ہمارے پاس تو اس کے بغیر سیاستداں کوئی پولیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. وہ لوگ تک جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، سیاستداں تک جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اتنے مطلب پابند ہوتے، چونکہ ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا تو وہ ذلیل محسوس کریں گا، اپنے آپ کو ذلیل محسوس کریں گا. تو بہت مطلب جس کو کہیں گے وہ ہو جائیں گا اور آپ سے معافی مانگیں گے. ادھر کی یہ بڑی عجیب بات ہے. ادھر کی مطلب اسلامی اصول اور ضوابط ان لوگوں نے لے لیے، انہوں نے لے لی. کتنی تعجب کی بات ہے. ہمارے پاس تو ایک آدمی اپنے آپ کو مومن مطلب اعلیٰ درجے کا پتہ نہیں کیا کیا بیان کر رہا ہے. خیر جھوٹ بولنا جائز ہے، گالی دینا جائز ہے، گھما دینا جائز ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، بس مطلب ہر چیز اس کے لیے جائز ہو جا رہی ہے. جتنا دیندار لیول پہ جا رہا ہے اتنا زیادہ جھوٹ بول رہا ہو. گھر میں بیٹھ کے فیس بک یوز کر رہا اور بڑا بھی بزی ہے. میں جھوٹ کے ایک درجہ مطلب ہوگا، چونکہ اس سے مقام بنے گا نا. میں بار بار نہیں ملوں گا، تھوڑے دن تک بھگاتے رہوں گا تو لوگ پتہ چلیں گا میرے پاس 10 بار آئے تو میں ملتا ہوں. یہ حالت ہے یاد رکھیں. تو لہٰذا جھوٹ نہیں، جھوٹ بولنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. اور جھوٹ کے بارے میں کیا کہوں، آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں. شرک بھی جھوٹ کی قسم ہے. جھوٹ کا دائرہ اتنا بڑا ہے. شرک بھی جو اللہ کے ساتھ شریک کی جاتے ہیں وہ جھوٹے معبودان ہیں نا، تو شرک بھی جھوٹ کی قسم ہے. اس سے آپ سمجھ جاؤ جھوٹ کتنی خطرناک چیز ہے. اسی لیے حدیث میں الفاظ ہے انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. مطلب ہمیشہ کے لیے جھوٹا ہو جاتا ہے. آپ بولیں گے کیوں 2-3-4 بار جھوٹ بولا، بار بار بول تو نام ہی لکھ دیا گیا. اب وہ سچوں میں نہیں. اور ایک انسان سچ بولتا ہے اور پھر سچ بولتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، سچوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو شرک بھی جھوٹ کی قسم ہے. تو جھوٹ کتنی خطرناک چیز ہے، اندازہ لگائیے. فرشتے اس بدبو کو سونگھ لیتے ہیں جو انسان جب جھوٹ بولتا ہے اور دور چلے جاتے ہیں. اور جھوٹ کے بارے میں آلریڈی ہم نے ایک لیکچر لے لیا. بس ایک مختصر بات بتاؤں جھوٹ کے بارے میں، ہر کوئی اس کو ذہن میں رکھے. جھوٹ کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، وہ یقیناً آپ کی زندگی میں بار بار آپ کے سامنے آئیں گا، بار بار آئیں گا. آج نہیں آئیں گا. جیسا مثال دیتا ہوں، کالج لائف میں ایک جھوٹ بولا تھا. کالج لائف ختم ہو کے 25 سال ہو گئے. پھر ایک کوئی تو ملا، رہے یار تم نے کالج میں بولے تھا تمہارے دادا کی زمین، اس کا کیا ہوگا؟ جھوٹ تھا. وہ آئی پھر بات میرے سامنے. اب پھر ایک نیا جھوٹ بولتا ہوں، وہ بیچ دیا، اس پہ کیس ہو گیا، ابھی وہ ڈسپیوٹیڈ پراپرٹی بن گئی، ابھی فلاں ہو گیا. پھر جھوٹ بولا. پھر مرتے وقت کوئی تو بات آئیں گے، تم نے ایک بار بولے تھے. بار بار آئیں گا، ری اٹیسٹ کرنا پڑے گا. یا تو معافی مانگ لو گا بول کے جھوٹ بولا تھا، بس ختم کرو قصے کو. نہیں تو اس کی اپنی لائف ہے، یہ آپ کے سامنے بار بار آئیں گا، بار بار آگے تکلیف دیں گے. یاد رکھیں ایسے ایسے مقامات پر آئیں گے آپ سوچیں گے کاش کہ میں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہوتا. سچ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک ٹائم ہی ہے نا، ایک ٹائم ہی وہ جھٹکا جو بھی ہے بارہ کہ آپ نے سچ بول دیا. ایک ہی بار ہے وہ جھٹکا، سامنے والے کو بھی لگا، آپ کو بھی لگا کہ یار ایسا بولتے کیا میں آیا تھا اور آپ نے صرف یہ، لیکن میں نے سچ بولا، میں نہیں مل سکتا تھا آپ سے. وجہ کیا تھی کہ میں ایسا تھا، ہو گیا. لیکن اتنی بات کے لیے ٹھیک ہے تھوڑا سا آؤں گا، ختم ہو گیا. لیکن آپ نے جھوٹ بول دیا میں یہاں تھا وہاں تھا. اگلی بار وہ بات آ گئی، آپ تو اس دن بولے وہاں تھے، اور اب کیا بولوں کہاں تھا. پھر اس کو بول رہے کہ تو بول کہ میں وہاں تھا، وہ بھی جھوٹ بول رہا کہ جھوٹ کی اپنی زندگی چالو ہو جاتی. تو جھوٹ زندگی میں یاد رکھو وہ سامنے آئیں گا. فرشتوں کو آپ سے دور کر دیں گا، رحمت کو اللہ کی دور کر دیں گا. جھوٹے انسان کے بہت برا حال ہوتا ہے. یاد رکھیے دنیا میں بھی ایک بہت بری زندگی جیتا ہے جھوٹا، آخرت میں بھی بری زندگی جیتا ہے. اور اگر جھوٹ کچھ اور چیزوں کے ساتھ کمبینیشن میں مل جائے تو وہ پکا منافق بھی ہو جاتا ہے. چونکہ منافق کے لیے جو پرلے درجے کا ہوتا ہے، جو 4 چیزیں جس سے وہ مل کر پکا منافق ہو جاتا ہے، اس میں پہلی چیز ہے اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے. تو یہ چیزیں مل جائیں گی تو آپ پکے منافق کا فرسٹ انگریڈینٹ یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے. اور شرک بھی جھوٹ کی قسم. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ چند اعمال تھے، میں سمجھتا ہوں 5 اعمال ہم نے دیکھے جن اعمال سے ہم بچے تاکہ رحمت کے فرشتے ہم سے دور نہ ہو اور اللہ رب العزت کے رحمتیں ہم پر آتی رہے.
اس کے فرشتے، چونکہ وہ فرشتے ہی لاتے ہیں اللہ کی رحمت کو، یہ اس کا طریقہ کار ہے، یاد رکھیے، لہٰذا یہ تمام چیزیں ہوتی رہے تو ہم اس کے لیے خاص خیال رکھیے، ایسے کوئی عمل نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے موقع آنے والے جو ہفتوں میں وہ چیزیں رکھوں گا جس سے فرشتے آتے ہیں۔ ابھی تو جاتے والا میں نے جلدی اس لیے رکھ دیا کہ کم ٹائم میں ایک ہی لیکچر میں ہو گیا، ہم جاتے کن چیزوں سے ہم نے دیکھ لیا، اب آنے والے دیکھیں گے الحمدللہ قرآن و سنت کے اندر تقریباً 40 سے 60 کے قریب ایسی چیزیں جن کی وجہ سے فرشتے ہم سے قریب آتے ہیں، تو کیوں نہ ان چیزوں کو بھی ہم دیکھیں تاکہ پھر فرشتوں کو ہم اپنے نزدیک رکھیں اور اس سے ہمارے فائدے ہو۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر اس کام سے ہماری حفاظت کرے جس کام کو ناپسند کرتا ہے اور جس کام سے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے وہ کام لے، ان چیزوں میں ہمیں جو ہے آگے بڑھائے جس کام کے ذریعے اس کی رحمت اور اس کی برکتیں ہم تک بہرحال آتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے کام اگر ہم سے ہوئے تو ہم کو توبہ کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ کو جو ہے قبول کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔